वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरी ही ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे इस्म की किस्में। क्लास 9 के लिए है ये, आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो मायने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं। याद रखोगे कि अगर आपसे इस्म की किस्में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि मायने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं इस्म मारफा और दूसरी किस्म को कहते हैं इस्म नकरा। इस्म मारफा का मतलब है कि कोई भी ख़ास या फिर मशहूर जगह, मशहूर चीज़ या मशहूर शख्स के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। याद रखोगे कि मशहूर चीज़, मशहूर जगह या मशहूर या ख़ास शख्स के नाम को इस्म मारफा कहते हैं, जैसे कि मेज़, अकबर, दिल्ली वगैरह। अब देखो, दिल्ली क्या है? एक मशहूर यानी कि ख़ास शहर का नाम है। ख़ास क्यों है? क्योंकि दिल्ली हर जगह मशहूर है। इसी तरह से अकबर बादशाह एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुज़रे हैं। इसी तरह से मेज़ यानी कि अब ये जो मेज़ है ये शायद सोने चांदी या किसी ख़ास चीज़ से बनी हो सकती है, इसलिए इसे इस्म मारफा की कैटेगरी में रखा गया है। अब इस्म नकरा का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ़ आपको क्या करना है, ख़ास की जगह, आम आम जगह या आम शख्स के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। याद रखोगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वो इस्म जो एक किस्म के तमाम अफराद यानी कि ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है उसे इस्म नकरा कहते हैं। क्या लिखोगे कि वो इस्म जो एक किस्म के तमाम अफराद यानी कि ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि तमाम तरह के आदमी, तमाम तरह के घोड़े, तमाम तरह के दरख्त, तमाम तरह की किताबें। इतनी बात समझ में आई आपको? अब बच्चों, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इस्म मारफा की किस्में बताओ। तो इस्म मारफा की 5 किस्में होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं खिताब, दूसरी लक़ब, तीसरी कुनियत, चौथा उर्फ़ और 5वां तखल्लुस। 5 किस्में हैं, याद रखोगे इस्म मारफा की। तो खिताब का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, खिताब का मतलब है कि ऐसा कोई भी बड़ा अवार्ड या फिर एक ऐसा नाम जो कि हुकूमत की तरफ से किसी भी शख्स को उसकी खिदमतों की वजह से इनाम के रूप में दिया जाता है। याद रखोगे कि वो नाम जो किसी भी शख्स को हुकूमत की तरफ से इस वजह से दिया जाता है कि उसने पूरे ही मुल्क के लिए, पूरे ही देश के लिए कोई ख़ास खिदमत दी होती है। इस वजह से ये ख़िताब सरकार की तरफ से किसी भी इंसान को उसकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि सर का ख़िताब, ख़ान बहादुर का ख़िताब या फिर पद्म भूषण का अवार्ड, पद्म श्री का अवार्ड वग़ैरह। तो आप इसे एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के बदले में हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इसे खिताब कहते हैं। जैसे कि खान बहादुर, सर राय बहादुर, शमसुल उलेमा, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री वगैरह का अवार्ड। अब बच्चों, लक़ब का मतलब क्या होता है? वो नाम जो किसी भी शख्स को उसकी किसी खूबी या कमाल की वजह से उस नाम से उसको पुकारा जाता है, उसे लक़ब कहते हैं। याद रखोगे कि लक़ब का मतलब क्या है? वो नाम जो कि किसी भी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से वो नाम उस शख्स को दिया जाता है, इसे लक़ब देना कहा जाता है। तो आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो उसे लक़ब कहते हैं, जैसे कि रुस्तम हिंद, बुलबुल हिंद, मलकाए तरन्नुम, बाबाए उर्दू, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्ला वग़ैरह। अब इसी तरह से कुनियत किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, कुनियत का मतलब है ऐसा नाम जो किसी भी इंसान को
اس کے ماں باپ کے مشہور ہونے کی وجہ سے یا خاندان کے مشہور ہونے کی وجہ سے، ان کا بہت بڑا نام اور رتبہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی شخص کو ان کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارا جاتا ہے، ایسے ناموں کو کنیت کہتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ ایسے نام جو ماں باپ، خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی بنیاد پر مشہور ہو جاتے ہیں اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے کہ ابن مریم، ابو القاسم، ابو الکلام، سلمہ، فاطمہ بنت عبداللہ، کلثوم، ابو ہریرہ وغیرہ۔ تو یہ سبھی ایسے نام ہیں جو ان کو اپنے خاندان یا ماں باپ کے عوض میں ان کے نام کے ساتھ جڑ کر لگے ہوئے ہیں۔ اب بچوں، عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف کا مطلب ہے کہ وہ نام جو کہ اصل نام کی بجائے کسی بھی انسان کو یا تو اس کو نفرت سے پکارا جاتا ہے وہ نام، یا پھر وہ نام اس کو پیار کی بنا پر پکارا جاتا ہے، تو ایسے نام کو عرف کہتے ہیں۔ تو کیا لکھو گے؟ اصلی نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام پڑھا جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں، جیسے کہ کلو، گڑیا، ناٹے، ببلو، ننھے میاں، گڈو وغیرہ۔ اب تخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ نام جو کہ شاعر اپنی شاعری کے اندر شارٹ فارم کے اندر لکھ کر اپنا نام لکھتے ہیں تو اسے تخلص کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر شاعری کے اندر جو اپنا نام شارٹ فارم میں لکھ کر استعمال کرتے ہیں اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تو آپ اسے ایگزام میں کیسے لکھو گے؟ تو آپ لکھو گے کہ وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے پہچانا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے کہ میر غالب، فراق، جگر، انیس، آزاد، حالی، دبیر، اکبر، نذیر، چکبست، آرزو، شاد، حسرت وغیرہ۔ اب بچوں، اسم نکرہ کی قسمیں ہیں، تو اسم نکرہ کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے اسم نکرہ کی اسم ذات، پھر ہے استفہام، پھر ہے فاعل، پھر ہے مفعول، پھر ہے اسم مصدر۔ تو اسم ذات کا مطلب ہے کہ وہ سبھی چیزیں جو کہ عام ہوتی ہیں، جیسے کہ عام چیز، عام جگہ یا عام ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں۔ تو کیا لکھو گے کہ کسی ایک عام چیز، جنس یعنی کہ جینڈر کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، اسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی عام کتاب، کتا، دری، پینسل، شارپنر، پینسل، برتن وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی طرح سے ہے اسم استفہام، تو وہ سبھی لفظ جو کہ کوشچن مارک کے روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ سبھی لفظ اسم استفہام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے کہ کیا، کون، کیسے، کب، کون سا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اسے ایگزام میں کس طریقے سے لکھو گے؟ یہ وہ اسم ہے جو پوچھنے کے مقام پر بولا جائے، جیسے کہ کب، کیا، کون، کتنا، کہاں وغیرہ۔ کون انسانوں اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کون سا دونوں کے لیے استعمال آتا ہے۔ کب وقت کے لیے، کہاں جگہ کے لیے، کتنا مقدار کے لیے، کیسا صفت یعنی کہ خاصیت کے لیے، اور کدھر سمت یعنی کہ ڈائریکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے اسم فاعل، یعنی کہ کام کرنے والوں کو ان کے کام کی بنا پر جو نام دیا جاتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ پڑھانے والے کو استاد کہتے ہیں، کھانا بنانے والے کو کک کہتے ہیں، اسی طرح سے قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اسے کیسے لکھو گے؟ فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ کھیلنے والے کو کھلاڑی، تیرنے والے کو تیراک، پوجا کرنے والے کو پجاری، قتل کرنے والے کو قاتل، ظلم کرنے والے کو ظالم، اور گانا گانے والے کو گویہ کہا جاتا ہے۔ اب ہے اسم مفعول، تو فعل کی نسبت سے جو نام لے کر مفہوم کو پکارے اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ فعل کی نسبت سے جو نام لے کر مفعول کو پکارتے ہیں اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم فاعل کی طرح یہ بھی مصدر سے بنتا ہے، جیسے کہ لکھا ہوا،
گرا ہوا، مظلوم، جیسے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی پرسنالٹی کو یا اس کے بارے میں اگر وہ انسان موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس شخص کے بارے میں کوئی بات کہیں گے، جیسے کہ وہ مظلوم ہے، یا کوئی چیز گری ہوئی ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، یا جلا ہوا کاغذ ہے، پڑا ہوا سیب ہے، پڑا ہوا پین ہے، یا گرا ہوا بچہ ہے نیچے زمین پر، یا گری ہوئی گیند ہے، یا پھر مخلوق ہے، تو یہ سبھی چیزیں کیا کہلائیں گی؟ اس میں مفعول کہلائیں گی۔ اب اگر دیکھو بچوں، جیسے کہ زمین پر پانی گرا ہوا ہے تو ہم یہاں کیا کہیں گے کہ پانی گرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم کیا بولیں گے کہ کوڑا پھیلا ہوا ہے، یا پھر یہ گندا برتن ہے، یعنی کہ کسی بھی انسان کی خاصیت یا کسی بھی چیز کی خاصیت کو بتانے والے لفظوں کو اس میں مفعول کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہے اس میں مصدر کا مطلب کیا ہے؟ وہ سبھی لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اس میں مصدر کہلاتے ہیں، اس کی پہچان ہے۔ تو آپ کیا لکھو گے کہ وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے اور لفظ نکلتے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے مگر فعل کے لوازم میں نہیں پایا جاتا ہے، اس کے اینڈ میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے کہ دوڑنا، کھانا، پینا، کھیلنا، رونا، کودنا، بھاگنا، ناچنا وغیرہ سارے ہی لفظ کیا کہلائیں گے؟ اس میں مصدر کہلائیں گے۔ تو بچوں یہ ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔